سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 یعنی 60 آیتیں اور 3 یعنی 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 67 یعنی 67 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 51 یعنی 51 نمبر پر ہے اور سورہ احقاف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 360 یعنی 360 کلمات ہیں اور 1239 یعنی 1239 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھ، پھر وہ چلنے لگتی ہیں آہستہ، پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے۔ قسم ہے جالدار آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیرا گیا۔ مارے گئے اٹکل سے باتیں کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہے بدلے کا دن، جس دن وہ آگ پر رکھے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقتوں میں وہ معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ تھا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، وہ یقینی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی جب وہ اس کے پاس آئے، پھر اس کو سلام کیا؟ اس نے کہا تم لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے، پھر اس کو ان کے پاس رکھا۔ اس نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دل میں ان سے ڈرے۔ انہوں نے کہا ڈریے مت، اور ان کو سمجھدار لڑکی کی بشارت دی۔ پھر اس کی بیوی بولتی ہوئی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی فرمایا ہے تمہارے رب نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتوں، تم کو کیا کام درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں آپ کے رب کے پاس، ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال دیا، پس وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی مسلم گھر نہ پایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے ساتھ پھر گیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ پس ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی، وہ جس چیز پر سے بھی گزری اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے،
جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لو۔ پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اس سے پہلے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو اللہ کی طرف، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان کے اگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا مجنون نہ کہا ہو۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ پس آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا، بڑی قوت والا، زبردست ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھر چکا ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کے ڈول بھرے تھے، پس وہ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ پس منکروں کے لیے خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔